تحریک شناخت کے بانی رضاکار اعظم معراج کے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کے 3 نکاتی مطالبے اور لاہے عمل پر مبنی کتابچے کے 5ویں اضافہ شدہ ایڈیشن کی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے کچھ پیرے ایسے نظروں سے گزرے کہ مجھے لگا کہ یہ تحقیق فوراً اہل وطن اور مذہبی اقلیتوں کے سیاسی، سماجی اور سیاسی رجحانات رکھنے والے مذہبی رہنماؤں تک پہنچنی چاہیے۔ اس لیے میں یہ وائس اوور بنا رہا ہوں۔ دیکھیں، سنیں اور پھیلائیں تاکہ یہ حقائق زیادہ سے زیادہ موجودہ اقلیتی انتخابی نظام کے متاثرین 1 کروڑ غیر مسلم شہریوں تک پہنچ سکیں۔ میں ہوں تحریک شناخت کا رضاکار سردار معراج۔ حکومت برطانیہ نے برصغیر میں انتخابی سیاست متعارف کروانے کے بعد انڈین کونسلز ایکٹ 1909 جسے مورلے منٹو اصلاحات بھی کہا جاتا ہے، اسی میں ہی اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں کے علاوہ جنرل نشستوں پر انتخابات لڑنے اور ووٹ ڈالنے کا حق بھی متعارف کروایا تھا، جو یقیناً دوسرے ووٹ کا ہی حق تھا، کیونکہ اس میں مخصوص نشستوں پر انتخابات کے ساتھ اقلیت قرار دیے گئے مذہبی گروہوں کو جنرل نشستوں پر ووٹ ڈالنے اور انتخابات لڑنے کا حق تھا، جس میں بعد میں 1930 میں دلتوں کو بھی پسے ہوئے طبقات کے نام سے ایک اقلیتی گروہ قرار دیا گیا، جس کے لیے برصغیر کی 11 مذہبی اقلیتوں کے لیے اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم رمزے میک ڈونلڈ نے کمیونل ایوارڈ کے ذریعے انتخابی نظام متعارف کروایا، لیکن گاندھی جی کی اس کے خلاف بھوک ہڑتال کے نتیجے میں ڈاکٹر بھیم راؤ رام امبیڈکر نے اپنے ساتھیوں کے کہنے پر پونا پیکٹ کر کے اپنے لوگوں کے لیے ہندو دھرم کے اندر رہتے ہوئے کمیونل ایوارڈ سے کہیں زیادہ نشستیں مخصوص کروا لیں۔ اس تاریخی واقعے کے بارے میں کئی کتب و آرٹیکل میں یوں لکھا گیا ہے، یقیناً یہ 1930 ہی کا زمانہ تھا جب اقلیتوں کے لیے خصوصاً سماج و معاشرے کے پسماندہ اور ٹھکرائے ہوئے طبقات کے لیے جداگانہ مذہبی شناخت کے ساتھ جنرل نشستوں کے لیے بھی انتخابات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے دوہرے ووٹ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اسی پونا پیکٹ کے اثرات گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پر پڑے، جس میں مسلمانوں، سکھوں، مسیحوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کا انتخابی نظام متعارف کروایا گیا، جو صرف جداگانہ طریقہ انتخاب کے نام سے مشہور ہوا، جس کے لیے امبیڈکر ہمیشہ یہ کہتے رہے، کمیونل ایوارڈ میں دیا گیا ہمارا دوسرا ووٹ ہمارا بہت بڑا سیاسی ہتھیار ہوتا، جو ماضی کی ناقابل تلافی غلطیوں کا ازالہ کرتا۔ انڈین کونسلز ایکٹ 1909 المعروف مورلے منٹو اصلاحات، پونا پیکٹ، کمیونل ایوارڈ کے پس منظر اور ڈاکٹر بھیم راؤ رام امبیڈکر جی کے پونا پیکٹ پر پچھتاوے کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دلتوں کے لیے مذہبی شناخت کے لیے مخصوص جداگانہ نشستوں کے ساتھ جنرل نشستوں پر الیکشن لڑنے اور ووٹ ڈالنے کا راستہ بھی کھلا رکھا گیا تھا۔ اس کے لیے دوہرے ووٹ کی اصطلاح استعمال کی گئی۔ اس تاریخی حقیقت سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ضیاء الحق نے اقلیتی اکابرین، خصوصاً جو انتخابی نظام ان پر تھوپا، وہ اقلیتوں اور معاشرے کے پسماندہ طبقات کے لیے حکومت برطانیہ کے متعارف کروائے گئے کمیونل ایوارڈ دوہرے ووٹ کے ایک حصے کی مسخ شدہ شکل تھی، جس میں ضیاء الحق کے ماہرین نے مذہبی شناخت پر الیکشن لڑنے کا حق دے کر اقلیتوں سے جنرل نشستوں پر انتخابات لڑنے اور ووٹ ڈالنے کا حق سلب کر لیا تھا۔ اس نظام کے وضع ہونے کا سب سے شرمناک پہلو یہ تھا کہ ہمارے اس وقت کے
سیاسی و سماجی اکابرین بھی جو آج جیسے ہی تھے، جو اجتماعی مفادات کی حفاظت کے لیے درکار فہم، فراست و خلوص سے آری تھے، ان میں سے اکثر جو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، لیکن انہیں آج بھی اگر کہا جائے کہ جناب اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے کچھ پڑھ کر اس مسئلے کو سمجھ لیں، تو وہ بڑے تخافر سے کہتے ہیں پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ شاید اسی لیے وہ جداگانہ انتہائی انتخابی نظام کی بغیر کوئی متبادل دیے بغیر مخالفت بھی کرتے رہے اور 5 بار اس نظام کے تحت الیکشن بھی لڑتے رہے۔ کمال یہ ہے کہ ان تاریخی حقائق کے ہوتے ہوئے بھی نہ 21 نومبر 1975 کو آئینی ترمیم کروانے والے مسیحوں نے، نہ کبھی 1985 سے لے کر 1997 تک 5 بار الیکشن میں حصہ لینے والے ایم این ایز، ایم پی ایز نے، اور نہ ہی این جی اوز والوں نے ان تاریخی حقائق کی طرف توجہ دی۔ انتہائی ندامت کی بات یہ ہے کہ ان خواتین و حضرات میں سے خاصے پڑھے لکھے اور کئی تو وکلاء بھی رہے ہیں، ان سارے حقائق کے آشکار ہونے کے بعد تو آج ستمبر 2023 کو یہ سطریں لکھے جانے تک جو بیچارے اس تاریخی غلط العام کی بنیاد پر ضیاء الحق کے دیے گئے مسخ شدہ جداگانہ انتخابی نظام کو ہی برطانوی جداگانہ اقلیتی انتخابی نظام، جو دراصل دوہرے ووٹ والا انتخابی نظام تھا، سمجھے بیٹھے ہیں۔ ان کا کوئی قصور بھی نہیں اور وہ بہت ہی سادہ لوگ اور معصوم ہیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کچھ یہ حقائق جاننے کے بعد پھر بھی اپنے مطالبے پر ڈٹے رہتے ہیں، پھر نہ تو وہ معصوموں کی فہرست میں ہوں گے اور نہ سادہ لوگوں کی۔ تحریک شناخت کے مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کے 3 نکاتی مطالبے کا جائزہ یہ کیوں ضروری اور کیسے ممکن ہے کہ 5ویں اضافہ شدہ ایڈیشن سے اقتباس؟ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔